الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آج ہمیں اپنے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. اس سے پہلے بھی یہ مضمون کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے اور آج پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری محنت سب سے زیادہ عقیدے پر اور ایمان پر ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ اور ایمان پر قائم فرمایا ہے.
جس آدمی کا عقیدہ درست ہوگا اللہ کے فضل سے وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور جس کے عقیدہ میں خرابی ہوگی اس کی نجات مشکل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے بہت سارے ہیں، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس عقیدے کا بیان ہوا، احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہوا۔ تو اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر آج آپ کے سامنے ختم نبوت کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات اور انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ جو علماء کرام بار بار ختم نبوت کا نام لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آج کل کے نوجوانوں پر افسوس ہے کہ انہیں ختم نبوت کے مفہوم اور معنی کا بھی علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو پھر آگے وہ عقیدہ کیسے بنائیں گے؟ عقیدے سے پہلے علم ہوتا ہے اور عقیدہ علم کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا مفہوم میں آپ کے سامنے اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر، دنیا میں رہنے والے انسانوں پر، یعنی ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے انعامات کو، احسانات کو گننا شروع کر دیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کیا ہے وہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا نظام قائم فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا نظام قائم فرما کر اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف، بنی آدم کی طرف، انسانوں کی طرف انبیاء کرام بھیجے، اور انبیاء کرام کا یہ سلسلہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت
اور رسالت کا نظام قائم فرما دیا۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وقت گزرتا رہا، انبیاء کرام آتے رہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام بھیجتا رہا اور انبیاء آتے رہے۔ ان تمام انبیاء میں سے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور شخصیت کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ بعض اوقات ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مخالف آدمی کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہم اگر اس طرح کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی شخصیت کو منصب نبوت عطا نہیں کرے گا، چاہے پچھلے سارے انبیاء کرام آ جائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو کیا خیال ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آمنہ کے لال کو نبی بنانے کے بعد اب کسی اور کو نبی نہیں بنائے گا، نبوت ایشو نہیں کرے گا، کسی کو نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں کرے گا، اور اس لحاظ سے آپ آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا سادہ سا مفہوم۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ہمیں اس عقیدے کو اپنانے، سمجھنے، سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر ایسے حالات رونما ہوئے کہ ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت سمجھنا، سمجھانا اور ایک دوسرے کو بتانا ایک لحاظ سے گویا کہ فرض ہو گیا ہے۔ اتنا اہم ہے یہ عقیدہ ختم نبوت۔ پھر اس کی اہمیت اس طرح بھی سامنے آتی ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور جو مسئلہ قرآن میں موجود ہو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی متواتر احادیث ہیں جن کے اندر یہ عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ امت محمدیہ
अला साहिब हस्सलात वस्सलाम, उनका जो बिल्कुल इब्तिदाई दौर है सहाबा किराम का, ये मसला इतना अहम है कि सहाबा किराम का इस मसले पर इजमा हो चुका है, यानी सारे इस मसले पर इकट्ठे हो चुके हैं। किसी एक सहाबी ने भी इस अकीदे की मुखालफत नहीं की। तो अंदाज़ा लगाएं ये मसला कितना अहम है जी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ लोगों ने नबुव्वत का दावा किया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का दावा करने वालों को के साथ लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीमें तश्कील दी सहाबा किराम की कि ताकि उनका खात्मा किया जाए। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये कितना अहम मसला है। और इसी मसला की खातिर सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में सन 12 हिजरी में एक जंग हुई है, जंगे यमामा। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ हुई है। और इस जंगे यमामा के अंदर 1200 सहाबा किराम, बदरी सहाबा, आम सहाबी नहीं, बड़े बड़े ऊंचे कारी कुरान, आलिम बाअमल, बदरी सहाबा किराम इस जंगे यमामा के अंदर शहीद होते हैं। कितने जी? 1200। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में जब से वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया और अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, उस दिन से लेकर आपकी वफात तक कई जंगें हुई मुसलमानों और काफरों की। कई जंगों में मुसलमानों को नुकसान भी हुआ और कई मुसलमानों को धोखा देकर शहीद किया गया, कई मुसलमानों को जुल्म करके शहीद किया गया। लेकिन इस दौरे नबुव्वत के सारे शहीदों को अगर गिना जाए कि कितने आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस 23 साला दौर के अंदर, 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर कितने मुसलमान शहीद हुए, तो वो टोटल बनते हैं मुसलमान 259, यानी 250 9 59, 259 आदमी 23 साल में शहीद हुए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा किराम थे। और जंगे यमामा एक जंग के अंदर कितने शहीद हुए जी? सहाबा 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। और आप जानते हैं फिर सहाबा में से बदरी सहाबा, उनका कितना मकाम है। इसलिए मेरे भाई यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि ये मसला बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। और इस जंग के अंदर 700 सहाबा किराम जो शहीद हुए वो आलिम और कारी सहाबा किराम थे, कारी कुरान थे, हाफिज कुरान थे। और इसीलिए तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि जी कुरान को जमा करना चाहिए, बंदे शहीद हो रहे हैं, कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम करना चाहिए। तो बहरहाल इतने बंदों का शहीद होना इस मसले की अज़मत और अहमियत पर दलालत करता है। और ये तो आप जानते हैं कि ये मसला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का मसला है, ये आपके एहतराम का मसला है। और ख़त्मे नबुव्वत के अकीदे को तस्लीम न करना, बाद में नबियों की आमद को या ज़रूरत को महसूस करना, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त नहीं, ये आपकी तौहीन है।
نہ سورج جب چڑھ جائے طلوع ہو جائے اس کے بعد بھی کسی چراغ کی ضرورت ہے نہیں. اور اگر ایک آدمی کہے نہیں جی سورج تو چڑھا ہوا ہے لیکن چراغ کی ضرورت ہے تو اس آدمی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی یہاں کام نہیں دے سکتی اس لیے ہم نے چراغ جلایا ہے. تو گویا کہ وہ سورج کو کیا کہہ رہا ہے؟ ناقص کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اگر کوئی آدمی کسی نبی کی نبوت پر فیض ہونے کو مانتا ہے تو گویا کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پہ اور آپ کی عزت پہ حملہ کرتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں، خاتم النبیین ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی، پہلے تو وہ غلام تھے بعد میں آپ نے آزاد کر دیے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی، ان کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، متبنہ، اصل بیٹا نہیں تھا، متبنہ لے پالک بنایا ہوا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی شادی کروائی اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ. ان کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زید کا اور حضرت زینب کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا، لیکن خدا کی قدرت کہ ان کی آپس میں سیٹنگ نہ ہو سکی، نبھا نہ ہو سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پریشان، حضرت زید اپنی جگہ پریشان، حضرت زینب اور ان کے بھائی اپنی جگہ پریشان. ایسی صورتحال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، لیکن ان کی وہ ان بن قائم رہی. بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو عورت پر تو یہ بہت بڑا ایک قسم کا جناب عیب بن گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا بات سمجھیں، جاہلیت کے زمانے کے اندر ایک عقیدہ تھا ان لوگوں کا. جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ گویا کہ سگی اصلی بہو کی طرح ہوتی ہے، اصلی بہو کی طرح. اس کے ساتھ آدمی کا نکاح ہو سکتا، یہ رواج تھا جاہلیت کا، عقیدہ تھا جاہلیت کے دور کا، اور بڑا پکا عقیدہ تھا کہ جناب لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ بہو ہے، بالکل بہو کی طرح ہے جناب. اب جب حضرت زید اور نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اب جناب حضرت زینب اپنی جگہ پریشان کہ میرے ساتھ بن کے آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ حضرت زینب سے شادی کریں. اللہ نے حکم دیا، بلکہ بعض روایات میں ہے اللہ نے آسمانوں پہ ان کا نکاح کرا دیا. زوجناکہا، ہم نے میرے پیغمبر آپ کا نکاح کروا دیا، کر دیا ہم نے. یہ اللہ نے جو نکاح کروایا ہے اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا کہ میرے آخری پیغمبر
پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اس رسم کو توڑیں، اور اگر آج یہ رسم نہیں ٹوٹتی تو پھر کون توڑے گا جی؟ پھر تو کوئی توڑنے والا آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہ کیا ہیں جی؟ آخری نبی ہیں۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ جب حضرت زینب آپ کی زوجیت میں آ گئی نا، جو جاہل لوگ تھے، جو جناب دین اسلام کے دشمن تھے، چبل قسم کے جو جاہل تھے، انہوں نے جناب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک تحریک چلا دی۔ اتنی تحریک چلائی، اتنی آپ کے بارے میں انہوں نے باتیں کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب کئی آدمی جو اسلام کے قریب آ چکے تھے وہ بھی اسلام سے دور ہو گئے۔ انہوں نے آپ کہا جی اسی رہے جی اس نبی تو دیکھو جی اپنی بہو نال شادی کی تھی پہ۔ تو یہ ایسے حالات جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ کسی ساتھی نے بھائی گفتگو کرنی ہے تو پلیز باہر چلے جائیں، وہ مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ہاں جی، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک تو اللہ نے یہ تردید کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ تو متبنہ تھا، وہ تو لے پالک تھا، اس کے آپ باپ تو نہیں ہیں۔ پھر آپ کون ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ آخری، یعنی اگر یہ اس رسم کو نہ توڑیں تو اور کون توڑتا جی؟ آخری پیغمبر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا اسم گرامی بیان فرمایا ہے، خاتم النبیین، خاتم اب یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا جناب۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ خاتم النبیین کا جی معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کا معنی کیا، کچھ لوگوں نے کچھ کیا۔ تو بہرحال خاتم تے کے اوپر زبر ہے، خاتم، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ کیا لگا دینا جی؟ مہر لگا دینا، ٹھپا لگا دینا، یا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل لگا دینا۔ یہ سیل کبھی دیکھی ہے آپ نے جناب؟ وہ ساری ڈاک کو جناب بند کر کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ سیل لگاتے ہیں، سیل لگا دینا۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبیوں کی مہر بنایا، یعنی آپ کی آمد کے بعد نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر معنی پایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے ختم علی قلوبکم، کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ معنی کیا ہے جی؟ مہر لگا دی۔ اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ان تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے، جہاں جہاں قرآن مجید میں ختم کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ اب کوئی نئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، اور جو داخل ہے وہ خارج نہ ہو سکے۔ تو اب جناب خاتم النبیین کا معنی کیا بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت پر بندش لگا دی، بین لگا دیا۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، بند کر دیا۔ خاتم النبیین کی یہ تفسیر، یہ معنی میں نے عام انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ معنی خاتم النبیین کا
اگر اللہ کے نبی خود بیان کر دیں تو پھر کیا خیال ہے جی؟ چلو میں نے تو بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، آیت قرآن کی اور تفسیر کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حضور نے فرما دیا، خاتم النبیین کا معنی آپ نے کیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تفسیر ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین اے آخرہم، یعنی حضور خاتم النبیین ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ آخِرُ مَن بُعِثَ، یعنی خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ آخر میں مبعوث ہوئے۔ یہ تابعی ہیں، یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح لغت کے ائمہ ہیں، ڈکشنریوں والے، قاموس والے، انہوں نے معنی کیا ہے خاتمہم اے آخرہم، یعنی خاتم کا معنی ہے ان میں سے آخری بندہ، والخاتم آخر القوم، خاتم اس بندے کو کہتے ہیں جو اس قوم میں سب سے آخری بندہ ہو۔ اب یہ معنی عام معنی مفہوم ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ مہر ہیں، اللہ نے آپ کو مہر بنایا ہے، آپ کی یہ مہر لگتی جائے گی اور نبی بنتے جائیں گے۔ یہ معنی کیا مرزائیوں نے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پنجاب کے علاقے میں وہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا میں عرض کروں گا بعد میں، انہوں نے جناب اس کے معنی کے اندر گڑبڑ کی اور ہمیں بے وقوف بنایا جی کہ یہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، اور مہر سے مراد ہے اللہ کے نبی مہر ہیں، جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ لہذا تو اب میں جناب ان کی زبان سے معنی بیان کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، قادیانی مرزا غلام احمد، اچھا ایک میری بات سنیں، آپ میری باتیں غور سے سنتے رہیں، میں نے آخر میں 12 آدمیوں سے سوال کرنے ہیں اور 12 کتابیں یہ تحفے میں دینی ہے، تو میں انشاءاللہ سوال کروں گا، جس کا جواب ٹھیک ہوگا میں اس کو کتاب تحفہ میں دوں گا، صرف اس لیے تاکہ آپ سنتے رہیں، آپ غور فرمائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب پیدا ہوا نا تو یہ جڑواں پیدا ہوا تھا، توأم، وہ کیا کہتے ہیں ٹوین بیبی کے کیا جناب، تو یہ توأم پیدا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنت۔ تو جناب مرزا صاحب خود لکھتے ہیں، خود مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جناب میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام ماں باپ نے کیا رکھا؟ جنت۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں پہلے وہ نکلی، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، ہم اگر بولتے تو ہم تو یہ کہتے نا پہلے وہ پیدا ہوئی، لیکن اس نے کہا نہیں، اس نے کہا جی پہلے وہ میری بہن جو تھی وہ نکلی اور اس کے بعد میں نکلا۔ پھر آگے کہتا ہے میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ کیا کہتا ہے جی؟ پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا، اور میرے بعد میرے ماں باپ کے گھر میں اور کوئی لڑکی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ میں ان کے لیے کیا تھا جی؟ یعنی اولاد میں سے سب سے آخری۔ تو خاتم الاولاد کا یہاں مرزا نے معنی کیا لیا ہے کہ آخری۔ تو ہم کہتے ہیں جب یہاں آخری ہے تو یہاں قرآن مجید میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہاں۔ اور دوسری بات، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کا معنی ٹھیک کرتا رہا ہے۔ بعد میں جب اس نے وہ چکر چلایا نا،
اس وقت اس نے مانا کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ مرزا نے مانا کیا ہے، کب جی؟ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے۔ تو یا تو یہ کہیں وہ غلط تھا یا پھر یہ غلط ہے۔ تو اصل خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں آنے والے تمام انبیاء کرام میں سے آخر میں آنے والے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض دوستوں نے بڑا مجھے اس بات پہ زور دیا ہے کہ مولوی صاحب زیادہ ٹائم نہ لگے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ زور تو میرا لگے گا نا جناب والا، تو پریشان آپ ہیں کہ جناب جلدی کرنا جی، مختصر بات کرنا۔ تو بہرحال میں جلدی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ نے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنائی کہ آج کے دن تمہارا دین کیا ہو گیا ہے جی؟ مکمل ہو گیا ہے، مکمل۔ اس کے اندر اب ترمیم اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ آتا رہا، چلتا رہا، چینجنگ ہوتی رہی، تبدیلیاں ہوتی رہی، چلتا رہا، آتا رہا۔ آخری پیغمبر جب آئے تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آج وہ دین کیا ہو گیا جی؟ کامل اور مکمل ہو گیا ہے۔ اور جب چیز مکمل ہو جائے اس کے اندر کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ نہ میں یہ کہوں جی یہ بوتل مکمل بھر گئی ہے، تو مکمل بھرنے کے بعد ایک قطرے کو بھی یہ برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی، ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کرے گی، مکمل ہو چکی ہے۔ اور اگر قطرے کو برداشت کر لے تو اس کا مطلب ہے مکمل نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہی دین تمہارے لیے جناب کام دے گا۔ اب قیامت تک کے لیے کون سا دین کام دے گا جی؟ دین اسلام۔ اچھا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ چلو جی دین کامل تو ہے، مکمل تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ غیر محفوظ ہو جائے، دین کچھ جناب والا ضائع ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ضائع ہونے کا خطرہ نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے، بھی کامل ہے، بھی کامل اور ہے بھی محفوظ۔ جب کامل بھی ہے محفوظ بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کوئی گنجائش ہے جی کسی اور حکم کی یا کسی اور نبی کی؟ باقی رہی یہ بات کہ جی چلو جی دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہے جی، محفوظ بھی ہے، لیکن دین پہنچانا تو ہے نا، پہنچانا تو ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ ذمہ داری امت کے علماء کے سپرد فرما دی۔ اب دین پہنچانے کا کام کون کریں گے جی؟ تو یہ نبوت کامل اور مکمل، نبوت والی یہ نعمت مکمل ہو گئی، یہ دین والی نعمت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی، تو جب دین کامل اور مکمل ہے پھر نبی کی ضرورت ہے؟ وہ اسی طرح نا جس طرح سورج نکل آیا، سورج کی روشنی کامل ہے، مکمل ہے، تو پھر چراغ کی ضرورت ہے جی؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور مکمل دین آ چکا ہے۔ ایک اور آیت قرآنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی دعوت، انبیاء کرام کی سپیچز اور ان کی تقریریں اور ان کے خطابات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ فلاں نبی نے اس طرح خطاب کیا، فلاں نبی نے اس طرح خطاب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کا خطاب کس طرح شروع ہوتا ہے؟ یا قوم، یا قوم، اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب پورا قرآن آپ دیکھ لیں جناب،
سارے انبیاء کرام نے کیا کہا؟ یا قوم، یا قوم، یعنی ان کی جو نبوت کی رینج تھی، ان کی نبوت کی رینج ایک محدود علاقے کے اندر تھی، محدود اور لمیٹڈ قوم کے اندر تھی، ایک ایریا مخصوص تھا، اس ایریے کے اندر وہ نبی تھے، لمیٹڈ تھے نا جناب، محدود تھے، اس لیے فرمایا یا قوم، یا قوم، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ لیکن جب آخری پیغمبر آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، انہوں نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ ساری کائنات کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے یہ انداز ہی بیان کرتا ہے کہ یہ نبی کوئی جناب والا علاقائی نبی نہیں ہے، یہ کوئی قومی نبی نہیں ہے، یہ عالمی پیغمبر ہے اور اس کی دعوت بھی عالمی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، سب کو خطاب ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے جی کہ حضور کہاں کے ہیں جی؟ کہاں نبی ہیں جی؟ قیامت تک آنے والے ہر بندے کو، چاہے آج کل سائنسدان کہہ رہے ہیں جی مریخ پر بھی دنیا آباد ہے جی، زہرہ پر بھی آباد ہے جی، فلانے مشتری پر بھی ہے، اگر کوئی رہتا بھی ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی مریخ اور زہرہ اور مشتری پہ کوئی انسان یا جن رہتا بھی ہے، اس کو بھی آج اگر ہدایت کی ضرورت ہے، نبوت محمد الرسول اللہ کے سوا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ ہیں یا ایھا الناس، ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے، الیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب سب کی طرف ہیں تو پھر اور کسی کی ضرورت باقی۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو تورات کے اوراق ملے اور حضور کی خدمت میں آ کر پڑھنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رنگ متغیر ہو گیا، ناراض ہو گئے، اور صحابہ نے حضرت عمر کو کہا اللہ کے بندے دیکھو تو صحیح حضور ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر خاموش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا قرآن کے ہوتے ہوئے بھی تو تورات پڑھتا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی؟ لقد جئتکم بیضاء نقیہ، میں اتنی اونچی کتاب، صاف ستھری روشن منور کتاب لے کر آیا ہوں، اب اس کتاب قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت؟ پھر حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اے عمر یہ تو تورات ہے نا، یہ تو تورات کی بات ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر صاحب تورات پیغمبر حضرت موسیٰ بھی آج اگر زندہ ہوتے وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، ان کو بھی ہدایت اور نجات نہ ملتی جب تک میرے پیچھے اور میری کتاب کے پیچھے نہ چلتے۔ تو اب قیامت تک آنے والوں کے لیے جو رہنما ہے وہ کتاب کون سی ہے جی؟ اور جو نبی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافہ، کافہ کا معنی ہے تمام، ٹوٹل، سارے، للناس، سارے انسانوں کے لیے، جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے لیے میں نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب للناس ہے، کافۃ للناس، تو جب آپ للناس ہیں تو کیا خیال ہے جی اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی ہے جی؟ سارے لوگوں کے لیے حضور نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نئی بات نکالی، پہلے وہ نہیں تھی۔ اس نے کہا جی یہ میں جو نبی ہوں نا، اس نے ایک ہچ نکالی، اس نے کہا میں جو نبی ہوں نا میں ذلی نبی ہوں، ہاں ذلی نبی ہوں، یعنی میں عکس ہوں حضور کے، حالانکہ عکس والے نبی نہ پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہونے ہیں۔ کوئی کبھی کہا میں ذلی ہوں، کبھی کہا میں بروزی ہوں، کبھی کچھ کہا۔ حالانکہ میرے بھائی کیا خیال ہے یہ جو کعبہ اللہ نے بنایا ہے، کیا یہ کعبہ للناس ہے یا نہیں ہے جی؟
ان اول بیت وضع للناس، وضع سارے لوگوں کے لیے یہ کعبہ ہے، سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اگر کعبہ للناس ہے، کیا اس کعبے کے بعد کسی اور ذلی کعبے کی ضرورت ہے جی؟ نہیں جی، للناس ہے، سب کے لیے، کوئی بروزی کعبہ، کوئی 2 نمبر قبلہ، ضرورت نہیں۔ اسی طرح جناب امت کیا ہے جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی ساری للناس، اور سارے کے سارے انبیاء کرام بھی، اللہ اپنے آخری پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ یہ قرآن بھی کس کے لیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ تو قرآن بھی سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی قرآن کام دے گا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی کعبہ کام دے گا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی امت کام دے گی۔ اسی طرح قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی پیغمبر کام دے گا، اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، والذین یؤمنون، یہ پہلے سپارے کی آیت ہے، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اللہ نے 2 قسم کی وحی بیان کی ہے۔ کتنی قسم کی؟ ایک تو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر آخر میں بھی کوئی وحی آنا ہوتی، حضور کے بعد کوئی وحی آنا ہوتی، تو کیا خیال ہے اللہ یہاں بیان نہ فرماتا؟ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد وہ جناب اب ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد وحی کسی پر نہیں آئے گی، اب وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا، انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں مختصر انداز میں چند احادیث سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال سن لیں۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال، کمثل رجل بنا بیتن، وہ ایک اس طرح ہے جس طرح کسی بندے نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے، کوئی عمارت بنائی ہے، کوئی پلازا بنایا ہے، کوئی ٹاور بنایا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس بندے نے اس اپنی بلڈنگ کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا ڈیکوریٹ کیا، بڑا سجایا، بڑی جناب کامل اور مکمل اس نے بلڈنگ بنائی۔ الا موضع لبنۃ، لیکن اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ حضور فرماتے ہیں من زاویۃ، ایک طرف سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب جناب لوگ آتے ہیں، اس کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ فجعل الناس یطوفون بہ، پھر لوگ آتے ہیں، وہ بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس کے آس پاس گھومتے ہیں، ویعجبون، اور اس بلڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بڑی بہترین بلڈنگ ہے، بڑی بہترین بلڈنگ ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں ویقولون، پھر وہ لوگ کہتے ہیں حلا وضعت هذه اللبنہ، یہ جگہ خالی ہے، یہاں بھی اگر اینٹ لگ جاتی تو بڑا بہتر ہوتا، عمارت کیا ہو جاتی؟ مکمل ہو جاتی۔ حلا وضعت هذه اللبنہ، یہاں بھی اینٹ لگا دی جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا اللبنہ، وہ آخری لگنے والی اینٹ میں ہوں۔ حضور نے اپنے آپ کو اینٹ کے ساتھ مثال دے کر ہمیں مسئلہ سمجھایا۔ وَأَنَا اللَّبِنَةُ، لبنہ اینٹ، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سب نبیوں میں سے آخر میں آنے والا ہوں۔
اب جناب اس آخری اینٹ کے بعد کوئی اور گنجائش عمارت پہ رہتی ہے اینٹ لگانے کی؟ جی یا تو کہیں نا کوئی یا تو اینٹ نکالیں تو تب لگے گی، اگر نکالیں نہیں تو ایک ہی جگہ تھی اور وہ محل کیا ہو گیا جی؟ آپ کہہ لیں قصر نبوت، قصر نبوت وہ مکمل ہو گیا، آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں لگ گئی۔ اور ایک اور بات، محل تعمیر ہوتا ہے، ٹاور تعمیر ہوتا ہے، نیچے سے اس کی تعمیر ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے، آخری اینٹ کہاں لگتی ہے، نیچے یا اوپر؟ آخری اینٹ سرے پہ لگتی ہے، سب سے چوٹی پہ لگتی ہے۔ تو یہ آخری پیغمبر آئے لیکن اللہ نے مقام سب سے بلند عطا فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَا، میں وہ اینٹ ہوں۔ ایک اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث تھی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے 6 چیزوں میں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے بڑا رعب اور پریشر عطا فرمایا ہے۔ واحلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور میں ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، اور میرے اوپر اللہ نے سارے نبیوں کا اینڈ کر دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ختم بی النبیون، سارے نبیوں کا اینڈ اور اختتام کب ہوا جی؟ حضور کی آمد کے بعد۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی، بے شک ہوں گے میری امت میں 30 کذابون، جھوٹے بڑے بڑے کذاب، بڑے بڑے جھوٹے لوگ میری امت کے اندر ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 30۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی۔ یہ تو واضح ہے جی بالکل۔ حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی اللہ کے نبی نے کیا کیا جی؟ لا نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے اندر جو سیاست ہوتی نا، سیاست کا مطلب ہے ملکی نظام چلانا، ملکی نظام چلانا، تو یہ ملکی نظام بنی اسرائیل کے اندر کون چلاتے تھے؟ انبیاء کرام چلاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا، خلفہ نبی، اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتا، یعنی ان کا نظام اس طرح تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسِرُونَ، میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے لیکن نبی میرے بعد کوئی نہیں ہوگا جناب۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ حضور آخری پیغمبر ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے نام بیان کیے، وہ نام سن لیں، انا محمد، کہ میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں مٹانے والا ہوں، مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ ہاں، یمحو کا معنی ہے مٹانا، جیسے آپ ربڑ میٹ سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، ہاں جی، ربڑ میٹ کو بھی ممحات کہتے ہیں۔ تو اللہ میری ذریعے
کفر کو کیا کرتا ہے جی؟ مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر ہے۔ حاشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنے والا۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ ساری دنیا میرے قدموں پہ اکٹھی ہوگی، یعنی جب میں آ جاؤں گا اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ حضور کے بعد اب کیا آئے گی جی؟ قیامت آئے گی، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں آخری ہوں، عاقب آخری ہوں۔ پھر خود ہی فرمایا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر، کامل نبی اور کامل حدیث نمبر 6، حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا رسالت اور نبوت قد انقطعت، یہ ختم ہو چکی ہے، یہ جناب بالکل اس کا جناب اینڈ ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، ولا نبی، اور میرے بعد کوئی نبی بھی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ جانے لگے تو آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مدینے میں آپ کو ٹھہرایا کہ آپ مدینے میں ٹھہرے غزوہ تبوک کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کی بات ہے، حضور نے حضرت علی کو ٹھہرایا کہ آپ گھروں میں یہ ازواج مطہرات، یہ سارا نظام، یہ مسجد کا نظام آپ نے چلانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے۔ اب بہادر آدمی کے لیے جنگ سے پیچھے رہنا یہ کوئی شان والی بات تو نہیں ہے نا، میرے تیرے جیسا تو ہم تو شکر کرتے جی، شکر احسان چھوڑیں دے۔ ہاں، حضرت علی کو پریشانی ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو لڑائی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے آپ وہاں چھوڑ رہے ہیں عورتوں کے اندر جناب کہ یہاں رہو، باقی ساری عورتیں ہیں اور میں ایک مدینے میں رہوں گا، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، اللہ کے نبی یہ اس طرح تو نہ فرمائے۔ لیکن حضور نے کس کے حکم پہ ٹھہرایا تھا؟ اللہ کے حکم پہ۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پریشان ہوئے نا کہ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو لڑنے والا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، حضور نے ان کو تسلی دی اور فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آج تیری وہی شان ہے جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا۔ حضرت ہارون، ان کو حضرت موسیٰ نے قوم کے اندر چھوڑا اور خود کہاں گئے تھے؟ طور پہ گئے تھے۔ تو یعنی پیچھے رہ جانا کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے، کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے۔ حضرت ہارون بھی تو حضرت موسیٰ کے پیچھے رہ گئے تھے نا، اس لیے آپ اس میں ٹینشن نہ لیں۔ پھر یہاں سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ حضرت ہارون کیا تھے جی؟ وہ تو نبی تھے، اور یہاں حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ تیری مثال ہارون دیے تے میری مثال موسیٰ دیے، تو ہم کیا کہیں جی؟ پھر حضرت علی نبی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری وہی حیثیت ہے جو حضرت موسیٰ کے سامنے حضرت ہارون کی تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن فرق اے وے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی کیا سمجھ آئی جی کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اب جناب والا جب ہم کہیں گے کہ آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے اوپر فٹ اعتراض آئے گا کہ جی حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا، تو ہم کہیں گے جی آنا ہے، تو وہ کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت اپنا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اس کا جواب کوئی سمجھ آیا کہ نہیں آیا جی؟ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، لیکن نبوت ان کو پہلے ایشو ہو چکی ہے، منصب نبوت پر پہلے فائز ہو چکے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی بننے کے بعد اللہ کسی اور کو نبی بنائے گا نہیں، چاہے سارے آ جائیں۔ اس میں کون سی ٹینشن ہے جی؟ کو حضور کی ختم نبوت پہ فرق پڑ جائے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اللہ کسی اور کو نبی بنائے گا نہیں، منصب نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور لیکن کس حیثیت میں آئیں گے؟
امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے کہ میرا کلمہ پڑھو، یا حضرت عیسیٰ انجیل کتاب کی تعلیم نہیں دیں گے کہ یہ کتاب پڑھو، قرآن کی تعلیم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ جناب دین محمدی کا پرچار کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے آئیں گے ضرور، نبی بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ نبوت ان سے چھین لی گئی ہے، نبوت چھینی نہیں گئی، لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ نہ لاہور کا ڈی سی یہاں خوشاب میں آ جائے کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، تو کیا خیال ہے اب وہ ڈی سی نہیں رہا؟ ڈی سی تو ہے، لیکن ہم کہیں گے بھائی ڈی سی ہے لیکن اپنے علاقے کا ہے، اب جو یہاں آیا بیٹھا ہے اب ڈی سی کی حیثیت سے یہاں بھی اس کا حکم چلے گا جناب؟ نہیں، وہ اس حیثیت میں نہیں ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے، لیکن وہ حیثیت حضرت عیسیٰ کی وہ حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ امتی کی حیثیت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہ گزارش کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹے نبیوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کا نام تھا اسود عنسی۔ اسود عنسی یہ آدمی تھا، اور اس نے یمن کے علاقے میں پیدا ہوا، اور اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بڑا یہ سمجھدار، پڑھا لکھا، متانت والا، سنجیدگی والا، چنگا بھلا صحیح جناب نا بہت معتبر آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کا بیڑا بوڑا اور اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا؟ برداشت کیا۔ حضور نے حضرت عمر ابن حزم اور حضرت خالد ابن سعید کو مدینہ منورہ میں جناب حضور نے انہوں نے اطلاع دی، اور حضور نے یمن کے سرداروں کو لکھا کہ اس کو قتل کرو اور اس کے ساتھ جہاد کرو۔ یعنی حضور نے کہا کہ اس کو قتل کرو، اسود عنسی کو، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر حضرت فیروز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو آپ نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وینا تے میں تسی اجازت دیو، یہ گئے جناب۔ بہرحال انہوں نے ایک اپنا بھی غصہ آئی، انہاں دی بہن نو اس نے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا، ظالم بادشاہ انہاں دی بہنوئی نو قتل کر کے انہوں بیوی بنا لیا۔ بہرحال اے بہن دے نال انہاں نے اپنے تعلقات قائم کیتے، گل بات کیتی، جناب پہنچے، اور آخر کار انہوں نے ایک جناب منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے مطابق حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ یہ حضور نے قتل کروایا۔ آپ کہیں گے جی اللہ کے نبی کسی کو قتل نہیں کرواتے، یہ تو قتل کروایا حضور نے۔ اور جب حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے خوشخبری دی، حضور صبح سویرے اٹھے اور صحابہ کے درمیان بیٹھے اور آئے تو آپ نے فرمایا فازا فیروز، فازا فیروز، آج فیروز کامیاب ہو گیا ہے، آج فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اسود عنسی کو حضرت فیروز نے قتل کر دیا۔ حضور خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور پھر جناب چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حضور نے اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف جنگ کرائی کہ نہ کرائی؟ کرائی۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اس کا نام تھا طلیحہ اسدی، طلیحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نبی پاک کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے اندر اینڈ پہ، حضور کی آخری زندگی کے جو 6 مہینے تھے نا، یہ ساری کارروائیاں اس وقت کی ہیں۔ تو یہ جناب اس میں بلکہ اس نے اپنا قاصد بھیجا، حضور کے پاس اپنا بندہ بھیجا، اور یہ کہا کہ جناب میں آپ کو اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ حضور کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ مجھے نبی مانیں۔ اس نے باقاعدہ جناب بندے بھیجے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گستاخی پہ انتہائی ناخوش ہوئے، اور آپ نے بد دعا بھی دی، اور پھر آپ نے حضرت زرار ابن ازور کو رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا، اور انہوں نے جا کر اس خبیث کو، پھر حضرت خالد ابن ولید بھی آئے اور صحابہ بھی گئے، انہوں نے جا کر اس خبیث کو کیا کیا جی؟ اس کا خاتمہ کیا، اور اس کی کارروائیاں جو ہے نا وہ، لیکن یہ قتل نہیں ہوا تھا، بعد میں نا یہ بھاگ گیا تھا۔ بھاگنے کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، تو پھر جب مسلمان ہو گیا تو پھر ہمارے لیے قابل احترام پھر بن گیا جناب۔
اسی طرح جناب ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب۔ یہ کذاب اس کو نام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بہت بڑا معتمد آدمی تھا اور بڑا ایجڈ تھا، بڑی عمر رسیدہ آدمی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابے حضرت عبداللہ دے زمانے دا یہ بندہ، جس وقت اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس وقت دی عمر تقریباً 100 سال تو ود آئی، تے اپنے قبیلے دا سردار اور بہت بڑی شخصیت سمجھا جاتا تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا بھی صحیح، ایک وفد دے نال خود آیا اور اے آکڑ کے پرا بیٹھا رہا، نبی پاک نو ملیا شلیا کوئی نہیں، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا پھٹ ہویا، تکبر والا بندہ ہے، حضور نے اس کو بد دعا دی۔ تو بہرحال واپس جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سارے علاقے والے لوگوں کو کہا کہ جی محمد نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، ادھے محمد دی نبوت ہے تے ادھے میری نبوت ہے، میں شریک ہو گیا جناب۔ من گھڑت وہی بنائی، مسجع مکفہ عبارتاں بنائیاں، ٹوٹکے بنائے جناب، بڑی اس نے کوئی سمجھداری دا ثبوت دیتا، یعنی یہ باقی سارے نالوں زیادہ تیز آئی اور جناب بڑا عیار قسم دا لوگ آئی، بڑے بڑے کارنامے تے بڑے جادو تے بڑے جناب معجزے اس قسم دے بھی یہ وکھیندا آئی اور بندیاں نو پھسانا تے دے دائیں آپ دا جناب کھیل آئی۔ بہرحال بندے دے نال مل گئے، ہن بندے ادھے نال بھی ہزاروں کی تعداد میں مل گئے جناب، اس کے قبیلہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل گئے۔ پھر جناب اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اچھی بھلی میری نبوت چل نکلی ہے تو اس نے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس نے حضور کو اپنی نبوت کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا۔ کیا لکھا جی خط؟ اس نے لکھا مم مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اس آکیا اللہ دے رسول مسیلمہ دا ایک خط ہے تے اللہ دے رسول محمد دی طرف ہے، یعنی مطلب کیا ہے، نبی پاک کو بھی کیا مان رہا ہے جی؟ رسول مان رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی کیا مان رہا ہے جی؟ من مسیلمۃ رسول اللہ، اللہ دے رسول مسیلمہ دا خط الی محمد رسول اللہ، اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف۔ خط میں مضمون کیا تھا؟ اما بعد فإنی قد اشرکت معک فی الامر، بات یہ ہے کہ میں اس نبوت والے معاملے میں آپ کا حصے دار ہوں، آپ کا شریک ہوں، میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں۔ وإن لنا نصف الارض وللقریش نصفها، آدھی زمین پر میری حکومت ہوگی اور آدھی زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، لیکن قریش لوگ جو ہیں بڑے ظالم ہیں، مجھے حکومت دیتے نہیں، لہذا آپ اور میں آپس میں آج سے کیا کر رہے ہیں؟ کمپرومائز، ادھر تم نبی اور ادھر یمامہ کے علاقے میں میں نبی۔ یہ خط اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط پڑھا سنا تو آپ نے جواب میں خط لکھوایا، آپ نے جواب میں پھر خط لکھوایا۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے لکھوایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ اب اس نے تو حضور کو رسول مانا نا، حضور نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور کس کی طرف خط ہے؟ مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اے جڑا نبی پاک نے نام رکھے نے دا کذاب، اے دا جناب پکا نام بن گیا مسیلمہ کذاب، الی مسیلمۃ الکذاب سلام علی من اتبع الہدا۔ نبی پاک نے انہوں ڈائریکٹ سلام نہیں دیتا، فرمایا جو ہدایت کے اوپر چلتا ہے اس کے لیے سلامتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اب اصل موضوع ہے، آپ نے لکھا فإن الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، حکومت نہ تیری ہے نہ میری ہے، ساری زمین پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو یہ حکومت والی وراثت عطا فرماتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقی لوگ جو ہیں وہ آخر کار کامیاب ہوں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب بھی دیا، پھر اس نے جناب بڑی بڑی اور جناب وحیاں بھی لوگوں کو سنائی، اور بڑی عجیب عجیب اس نے وحی بنائی، اور جناب بنا بنو کے عبارتیں۔ ایک اس کی عبارت ہے الفیلو ملفیلو وما ادراک ملفیلو لہو ذنب وبیلو
وخرطوم طویل، یعنی قرآن دینا نظم کے مطابق، قرآن کے ڈیزائن کے مطابق یہ وہی بناتا تھا۔ دیکھو جی یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا یا زفدہ بنت زفدہ نکی ماں تو نکینے، ڈڈ نو خطاب کر رہا ہے جناب۔ اس طرح کی اس کی جو تھی نا کئی اس قسم کے ٹوٹکے اس نے مشہور کیے ہوئے تھے۔ اور جناب بوتل میں انڈا ڈال کر کہتا تھا دیکھو جی یہ انڈا ثابت جو ہے، یہ کیا ہے جی بوتل کے اندر ہے، تو بوتل میں انڈا تو ہم بھی ڈال سکتے ہیں، اتنا سا بوتل کا منہ ہوتا ہے اس میں انڈا ہم بھی ڈال سکتے ہیں، ثابت انڈا بالکل ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے۔ تو وہ جناب اس نے جناب وہ بھی دکھایا لوگوں کو، وہ لوگ کہتے واہ جی واہ کیا معجزہ ہے جناب۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا اور حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ کس کی قیادت میں؟ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی۔ ساڈی بھائی کسے نال نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے تے نہ کوئی ذاتی پیار ہے، ساڈا پیار بھی کدے پیچھے؟ حضور دے پیچھے، اور دشمنی بھی کدے پیچھے؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اور اس کا بھی نام ہم عزت سے لے رہے ہیں، کیوں کہ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آ چکا ہے۔ اصل عزت کس کی ہے؟ حضور کی ہے، اصل عزت حضور کی ہے۔ تو بہرحال بعد میں حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی، حضرت اکرمہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر جناب شرحبیل کو بھیجا، اس کو بھی شکست ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد ابن ولید کو لشکر دے کر بھیجا۔ بہرحال بڑے دور دراز تک یہ مکمل جناب وہاں پہنچے اور بڑے جنگی آدمی لے کر وہاں پہنچے، اور اس کے ساتھ جنگ ہوئی، بڑی سخت جنگ ہوئی، اتنی جنگ ہوئی بڑے بندے مارے گئے لیکن فتح نہیں ہوئی۔ آخر کار خالد ابن ولید پیچھے ہٹے، پھر حملہ کیا، اخیر میں نا یہ گھبرا کر ایک باغ کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں باغ کے آس پاس دیواریں ہوتی تھیں بڑی بڑی اونچی، وہاں اس باغ کے اندر اس نے پناہ لی، اندر داخل ہو گیا لشکر لے کر، اور دروازہ جو تھا سارا بند کر لیا اور ایک قلعے کی طرح۔ اب جناب مسلمان جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب جب حملہ صحابہ کرام کرنا چاہتے ہیں تو قربان جائیں حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی، ان کو دروازہ اتنا بڑا لگا پیا ہے، ایڈیاں اونچیاں قداں، ہن مسلمان کیویں حملہ کرن؟ حضرت براء ابن مالک نے فرمایا بھائی گل انجے اتنے بیٹھے رساں تے بڑا عرصہ لگ گیا سی، تسی اس طرح کرو سارے جڑے تواڈے کول نیزے نا، نیزے او بڑے 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 نیزے ڈانگاں، انہاں نیزیاں دے اوتے ایک رکھو اپنی ڈھال، انہوں نال بنو، او بن کے ڈھال دے اوتے مین بہاؤ، میں بانا مین بہاؤ، اور 4 بندے 5 بندے انہاں نیزیاں نو نپ کے انج کر کے مین اندر سٹو، مین اندر سٹو، اندر ونج کے جو کچھ میرے نال ہو سی او تو بعد دی گل ہے، میں اندر ونج کے بوہا کھلینا۔ اتنی بڑی بہادری جناب حضرت براء ابن مالک نے مسلمانوں کو کہا مجھے پھینک دو۔ بہرحال جناب ان کو پھینکا گیا اور اندر جا کر سینکڑوں ہزاروں دشمنوں سے بے جگری کے ساتھ لڑتے لڑتے اینڈ پہ انہوں نے دروازہ کھول لیا، کامیابی ہو گئی۔ اور جب جناب دروازہ کھل گیا اب جناب مسلمان اس کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے جناب بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کاٹا، اور انہوں نے ان کو جناب اتنا بڑا، اس موقع پہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 40,000 بندہ انہاں دا قتل ہوئے، بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بہرحال حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، حضور کے چچا کو، اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور فرماتے تھے کہ جاہلیت دے وچ بھی میں سرے دا بندہ ماریا ہے تے اسلام دے وچ بھی میں سرے دا بندہ ماریا ہے، یہ اللہ شاید میرا وہ برابر کر دے۔ ایک اور عورت تھی، اس کا نام تھا سجاہ بنت حارث، سجاہ نامی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ عورت تھی۔ اب جناب عورت کو لوگوں نے کہا اللہ کی بندی، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو کس طرح نبی بن گئی؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا نبی کوئی نہیں، میں کوئی نبی ہوں، میں نبنی ہوں، میری گل تو حضور کو نہیں کی تھی۔ ایسی چبلا جناب کون سمجھتا؟
بہرحال اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور بڑے چکر شکر چلائے تھے، ہائی بڑی خوبصورت تھے، نوجوان عورت آئی، فتنہ بہت بڑا بن کے، پھر آخر کار اتنا فتنہ بنیا کہ اس عورت نے مسیلمے دے نال صلح کر لئی اور مسیلمے دے نال شادی کر لئی، پھر انہاں دی باقاعدہ جناب شادی ہو گئی اور ایک نیا نظام، فوجاں کٹھیاں ہو گئیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ یہ عورت بھی بالآخر بھاگ گئی اور یہ قتل نہیں ہوئی، بھاگ گئی، بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہو گئی۔ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کے ساتھ قتال کیا، اور جناب قرآن کی آیتوں سے بھی واضح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ مسئلہ واضح ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب آئندہ آپ کے سامنے صرف اب ایک بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام کیا ہے جی؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ورنہ امت دے اندر ایک نہیں سینکڑے بندے نے دعویٰ کیتا ہے نبوت دا، لیکن سن جے دے نال واہ پیا ہے، اسی ہن او دے نال گل کریے یا سارے دے پیچھے لگے رہیے؟ سن جے دے نال واہ پیا جس کا ادھر دورہ ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے اس پنجاب میں، یہ پنجاب جب اکٹھا ہوتا تھا تو اس نے یہاں دعویٰ کیا، اور پھر اب اس کے متعلق ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کس طرح مرزے نے دعویٰ کیا، مرزا کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا مسئلہ تھا، کیا چکر تھا۔ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک ہم مرزے کے دلائل کا جواب تے خدا دی قدرت مرزے کی نبوت چل پڑی، کئیاں دی کوئی نہیں چلی، کئیاں دعوے کیتے نہیں چلی، لیکن ادھی چل پئی، اور جناب ساری دنیا دے اوتے لکھاں لوگ جناب دے مقتدی اور انہوں منن والے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے، بر صغیر کے مسلمانوں پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ اس فتنے کو سمجھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں اور اس فتنے کی تردید کریں اور اس فتنے کی سرکوبی کریں تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ بڑے بڑے ان کے دعوے، بڑے بڑے ان کے دلائل، بڑی بڑی ان کی چکر بازیاں ایسی ہیں کہ مولوی حیران ہو جاتا ہے، مولوی حیران، جس مولوی نو پتہ نہ ہوئے نا ان گلاں دا بیچارہ پریشان ہوئے سی، اور ان کے بچے جو ہیں وہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو دن ہوگا، کل انشاءاللہ تعالی مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کہ یہ کون تھا، کہاں سے تھا، تعارف، اور نمبر 2 اس کے جھوٹا ہونے کے دلائل۔ کوئی چند ایک دلائل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے جھوٹا ہوتا ہے، اس کو جھوٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔